السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو پپلو تھراپسٹ۔ امید ہے آپ سب باخیریت ہوں گے۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے تاثیر محبت از قلم مہیشبہ کشف، ایپیسوڈ 7۔ دونوں بھائی اپنے گھر پہنچے تو صدام صاحب نے اپنے اسٹڈی روم میں ابرار کو بلایا۔ دونوں بھائی جو خوشی خوشی اپنے کمروں کی طرف جا رہے تھے، اچانک اپنے ڈیڈی کی آواز سن کر پریشان ہو گئے۔ ابرار نے آریان کو اشارہ کیا کہ وہ اپنے کمرے میں جائے اور وہ خود اپنے ڈیڈی کے پاس چلا گیا۔ ان کے ڈیڈ اخبار پڑھ رہے تھے۔ بغیر کاغذ کو ہلائے ابرار سے سوال کرنے لگے، تم کہاں تھے؟ میں ہسپتال میں اپنے دوست کی وجہ سے رکا ہوا تھا۔ کون دوست؟ ڈیڈ آپ نہیں جانتے۔ صدام صاحب کے ہاتھ میں جلی ہوئی سگریٹ نے دھواں چھوڑا جو ابرار کے سینے میں جانے سے اس کی سانس بند کر رہا تھا۔ تم اس لڑکی کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ ابرار جو ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا تھا، اسے اس سوال کا جواب سوچنے کا وقت ہی نہیں ملا، جس پر اس کے ڈیڈ نے دوبارہ سوال کیا، تم اس لڑکی سے ملنا کب چھوڑو گے؟ ابرار جس کی زبان پر کوئی الفاظ نہیں تھے، تیزی سے بولا، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں اسی لڑکی کی بات کر رہا ہوں جو ہر وقت تمہارے ذہن پر حاوی رہتی ہے۔ ڈیڈ، وہ لڑکی زرنش ہے اور مجھے وہ بہت پسند ہے۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سگریٹ توڑ دی اور غصے سے اخبار ٹیبل پر پھینکا۔ تمہاری شادی اس لڑکی سے تو بالکل نہیں ہوگی، کیونکہ میں جہاں کہوں گا وہی ہوگی تمہاری شادی۔ اس بات نے ابرار کو حیران کر دیا تھا، مگر غصے سے ابرار نے جواب دیا، میں اسی سے شادی کروں گا، مجھے باقی کسی لڑکی میں بھی دلچسپی نہیں۔ اس بات نے صدام صاحب کو ایک بار پھر غصے سے بھر دیا۔ میری مرضی کے خلاف جاؤ گے؟ تم میرے گھر میں کھڑے ہو اور تمہیں سب کچھ میں نے دیا ہے۔ ابرار کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ کروں گا تو زرنش سے، ورنہ کسی سے نہیں کروں گا۔ دروازے کو تیزی سے کھولتے ہوئے ہوا کی رفتار سے چل دیا۔ صدام صاحب کا غصہ جوبن پر تھا۔ اس کے چہرے کی سرخی اور آنکھوں کی تیش نے ظاہر کر دیا تھا وہ بالکل بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ابرار ان کی مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھائے۔ تم کیسے میری مرضی کے خلاف جا سکتے ہو؟ صدام صاحب نے سخت لہجے میں کہا، یہ سب کچھ جو تمہارے پاس ہے میں نے دیا ہے تمہیں، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اسلام میں شادی ایک مقدس اور اہم بندھن ہے اور اس میں دونوں فریقین کی رضامندی ضروری ہے۔ والدین کا اقرار بچوں کی رہنمائی اور مشورہ دینے میں اہم ہوتا ہے، مگر بچوں کو زبردستی اپنی مرضی کے مطابق شادی کرنے پر مجبور کرنا اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ شادی میں دونوں فریقین کی رضامندی ضروری ہے۔ سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ اور انہیں تنگ نہ کرو تاکہ تم ان سے کچھ حصہ واپس لے سکو جو تم نے انہیں دیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں اور ان کے ساتھ بھلائی سے زندگی گزارو۔ تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔ یہ بات اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ شادی میں نرمی اور باہمی احترام ضروری ہے، زبردستی شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادی میں دونوں فریقین کی رضامندی کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے سے شادی شدہ عورت کو اپنے ولی سے زیادہ حق حاصل ہے۔ کنواری لڑکی کی رضامندی لی جائے اور اس کی خاموشی اس کی رضامندی ہے۔ صحیح مسلم۔ والدین کی نصیحتیں اور دعائیں بہت اہم ہیں، مگر شادی کے فیصلے میں دونوں فریقین کی آزادی ضروری ہے۔ زبردستی کی گئی شادیوں سے ناخوشی اور اختلاف پیدا ہو سکتے ہیں، جو کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہیں۔ بچپن سے ہی ابرار کی بات کو رد کر دیا جاتا تھا اور اس کے والد اس کی کوئی بات سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ ابرار کو اپنی ماں کے پیار کے علاوہ کوئی اور پیار نہیں ملا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں ابرار نے اپنی ماں کے گزر جانے کے بعد اپنے بھائی کا خیال رکھا تھا۔ اس کے دل میں جتنی خواہشیں تھیں سب ختم ہو چکی تھیں۔ اس نے پھر کبھی اپنے باپ سے کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا اور اپنے بھائی کی خواہشات اور چاہت کو پورا کرنے میں لگ گیا تھا۔ صدام صاحب ہمیشہ سے ابرار کی زندگی کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ بچپن سے ہی ابرار کی ہر خواہش، ہر خواب اور ہر فیصلے کو رد کر دیا جاتا تھا۔ ابرار کے پاس اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ ابرار کی ماں کی وفات کے بعد صدام صاحب کی سختی اور بھی بڑھ گئی تھی۔
ابرار کی زندگی کا ہر پہلو صدام صاحب کی مرضی کا تابع تھا۔ ابرار کو اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنی خواہشات اور جذبات کو ظاہر کرنے کا موقع نہیں ملا۔ ہر بار جب ابرار نے اپنے دل کی بات کہنے کی کوشش کی، اسے فوراً رد کر دیا گیا۔ زرنش سے ملنے کے بعد ابرار نے زندگی کی حقیقی خوشی محسوس کی۔ زرنش کی محبت اور حمایت نے ابرار کی زندگی میں جو روشنی اور سکون لایا، وہ اس کے لیے ایک نئی امید کا سبب بنا۔ اب ابرار کو پہلی بار احساس ہوا کہ زندگی صرف خوشیوں اور خوشی سے ہی بھری ہو سکتی ہے۔ زرنش کے ساتھ گزارے وقت ابرار کے دل میں ایک نئی توانائی اور خوشی بھر دیتے تھے۔ اس کی محبت نے ابرار کو اپنی زندگی کے مسائل اور چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے مضبوط بنا دیا تھا۔ دل پہ زخم کھاتے ہیں، جان سے گزرتے ہیں، جرم صرف اتنا ہے ان کو پیار کرتے ہیں۔ اعتبار بڑھتا ہے اور بھی محبت کا جب وہ اجنبی بن کر پاس سے گزرتے ہیں۔ ابرار جانتا تھا کہ اس کے والد اسے شادی کی اجازت کبھی نہیں دیں گے، مگر اپنی محبت کو پانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس نے زرنش سے بات کرنے سے پہلے ہی اس کے گھر رشتہ لے جانے کا سوچا۔ زرنش کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ اس کے لیے رشتہ آ جائے گا۔ ابرار سفید قمیص شلوار اور پیشاور چپل پہنے بہت خوبصورت لگ رہا تھا، اور اس کا چھوٹا بھائی بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ آریان اور ابرار دونوں سرفراز صاحب کے گھر چل دیے۔ دروازے پر کھڑے یہ دونوں کافی نروس نظر آ رہے تھے۔ بھائی، یہ نہ ہو کہ وہ ڈنڈا اٹھا کر مارنے لگ جائیں، آریان نے کہا۔ چپ کرو پاگل، اللہ نہ کرے، میرا ویسے ہی دل نکل رہا ہے۔ ابرار نروس ہو کر ہنسنے لگا۔ زرنش نے دروازہ کھولا تو حیران ہو گئی۔ ان دونوں بھائیوں کو دیکھ کر زرنش کی نگاہ ابرار سے جا ملی، مگر بیچاری آریان کی نظریں زرنش کے پیچھے الیانا کو ڈھونڈنے میں مصروف تھیں۔ دونوں بھائی گھر کے اندر آئے اور گھر کو دیکھنے لگے، جس پر بہت سی خوبصورت ترین پینٹنگز لگی ہوئی تھیں۔ ابرار نے ان پینٹنگز کی تعریف کرتے ہوئے کہا، اتنی ٹیلنٹڈ ہو تم۔ وہیں آریان اوپر نیچے الیانا کو ڈھونڈ رہا تھا۔ تم یہ سب خود بناتی ہو؟ ابرار اور زرنش آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ کچن کی سائڈ سے الیانا باہر آئی۔ آریان نے خوشی سے گردن موڑی تو اس کا دل ہی باہر آ گیا۔ اللہ! الیانا، جس نے منہ پر ماسک لگایا ہوا تھا اور بالوں کو جوڑے میں باندھا ہوا تھا۔ الیانا، میرا دل نکال دیا تم نے۔ یہ سن کر الیانا ہنسنے لگی اور اتنا ہنسی کہ اس کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ ان کی آوازیں سن کر سرفراز صاحب اپنے کمرے سے باہر آئے۔ ابرار نے صاف بات سرفراز صاحب کو بتائی، جس پر انہیں خوشی ہوئی کہ ان کی بیٹی کا رشتہ اتنے اچھے خاندان سے آیا ہے۔ وہ اس بات پر ناراض تھے کہ ان دونوں بیٹوں کے والد صاحب نہیں آئے تھے۔ آپ کے والد کہاں ہیں بیٹا؟ جی وہ… ابرار کچھ بول نہ سکا، جس پر آریان نے بولا، انکل، وہ میٹنگ میں مصروف تھے اور معذرت کر رہے تھے۔ یہ سن کر سرفراز صاحب کی ناراضگی کم ہوئی۔ انہوں نے وقت مانگا اور منہ میٹھا کروایا، زرنش کو رات کا کھانا بنانے کو کہا اور ان دونوں کو کھانے کے لیے روک لیا۔ ابرار سرفراز صاحب کے ساتھ گھل مل گیا تھا اور سیاست اور بزنس کی باتیں کرنے لگا۔ وہیں آریان الیانا کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، جو الیانا کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ تمہیں کیسا لگ رہا ہے کہ تم میرے بھائی کی سالی بننے والی ہو؟ الیانا ہنستے ہوئے بولی، بہت اچھا، تم بھی تو میری بہن کے دیور بنو گے۔ آریان مسکراتے ہوئے بولا، ہاں ہاں بالکل، اور کیا پتہ ہماری بھی شادی ہو جائے۔ یہ سنتے ہی الیانا کے گال لال ہو گئے اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ آریان خود بھی شرما رہا تھا۔ زرنش کے ہاتھ کی بریانی بہت مزیدار بنی تھی۔ ابرار تو دل ہی دل میں خوش تھا کہ اس کی بیوی کو بہت اچھا کھانا بنانا آتا ہے۔ آریان نے ابرار کے کان میں ہلکی سی آواز میں کہا، بھابھی کے ہاتھ کا کھانا تو میں روز کھاؤں گا، جس پر ابرار کا شرمانا جائز تھا۔ بھائی، آپ تو لال ہو رہے ہیں، کیا اتنی مرچ لگ گئی؟ زرنش نے یہ سن کر پانی کا گلاس تھمایا۔ پاگل، مجھے مرچ نہیں لگ رہی، تمہاری بات دل پر لگی ہے، اس لیے شرما رہا ہوں۔ گھر کو روانہ ہونے کے وقت ابرار نے زرنش کو ایسی بات کی جس سے اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ وہ بات کچھ یوں تھی، زرنش، میں ایک مردہ دل آدمی ہوں، میری زندگی بنجر ہے اور میری خواہشات کو تالا لگ چکا ہے، مگر میں دل سے مردہ بندہ تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میں زندگی میں خوش ہونا چاہتا ہوں۔ بچپن سے اب تک اس چیز کو سوچنے پر قادر تھا کہ خوشیاں ہمارے نصیب میں نہیں، مگر تم سے ملنے کے بعد یقین ہوا ہے کہ خدا خوشیاں سب کو دیتا ہے، بس انہیں تلاش کرنا انسان کا کام ہوتا ہے۔ ابرار اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتا ہوا گھر چلا گیا اور زرنش یہ سوچتی رہ گئی کہ محبت میں نکلے ہوئے آنسو انسان کے حق کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک
آنکھوں سے نکلا ہوا آنسو بہت قیمتی ثابت ہوتا ہے۔ جاتے جاتے سرفراز صاحب کو اکیلے میں بولا، انکل، اللہ آپ کی لمبی اور صحت والی زندگی کرے، مگر آپ اپنی بیٹی کے حق میں غلط فیصلہ نہ لیجیے گا، کیونکہ میرا بھائی آپ کی بیٹی سے بے حد محبت کرتا ہے۔ بچپن سے اپنی خوشیوں اور خواہشات کو میرے لیے مار کر میری خوشیاں اپنے آگے رکھی ہیں۔ سوچیں آپ کی بیٹی سے کتنی محبت کرے گا میرا بھائی۔ ہمارے ڈیڈی نہیں آئیں گے ملنے، کیونکہ وہ میرے بھائی کی خوشیوں کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے کبھی ہماری خوشیوں میں شرکت نہیں کی۔ ان باتوں سے سرفراز صاحب کا دل ٹوٹ گیا۔ ایک بیٹے کا باپ اپنے بیٹوں کی خوشیوں میں شریک نہیں ہوگا؟ کیسے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کی خوشیوں کو آگ لگا دیتے ہیں؟ مشہر کیا جواب دیں گے اور کیا سوال ہوگا؟ زرنش کے دل میں عجیب سی خوشی تھی۔ اس کا دل شکرانے کے نفل ادا کرنے کا تھا، مگر اس نے اپنی خوشی کو سنبھالتے ہوئے عشاء کی نماز پڑھی اور اللہ سے اپنی قسمت اچھی کرنے کی دعا کی۔ وہ یہ دعا ہر نماز میں کیا کرتی تھی۔ ابرار آریان سے پوچھتا رہ گیا کہ اس نے اتنا وقت زرنش کے گھر میں کیوں لگایا، مگر آریان کچھ نہ بتاتے ہوئے چپ رہا۔ وہ اپنے بھائی سے نظریں نہیں ملا سکتا تھا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں بھائی کے لیے آنسو تھے۔ اس کی آنکھوں میں ابرار کی محبت کے آنسو تھے، جو گواہی دے رہے تھے کہ اس کے بڑے بھائی نے اپنی آدھی زندگی اپنے باپ کے اشاروں پر اور چھوٹے بھائی کی خوشیوں پر لگا دی۔ گھر آ کر ابرار نے عشاء کی نماز ادا کی اور اللہ سے بچوں کی طرح ضد لگا کر بیٹھ گیا، جیسے بچہ اپنی ماں سے ضد لگا لیتا ہے۔ اس سے امید ہوتی ہے کہ اس کی ماں اس کی ضد پر اسے وہ چیز لا دے گی جو وہ چاہتا ہے۔ اسی طرح ابرار اللہ سے ضد کرنے لگا۔ مصلے پر بیٹھے ابرار کے آنسو بہنے لگے جب اسے زرنش کی جدائی کا خیال آیا۔ اسے کیا پتا تھا کہ کن فیکون کی دیر تھی۔ اس کے دل میں اللہ نے ایک خوشی پیدا کر دی تھی۔ اس کی امید سچ میں بدلنے لگی۔ اس کے دل میں لگی ہوئی امید سچی معلوم ہونے لگی۔ اس کے مصلے پر گرتے ہوئے آنسو اس کے عشق کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ اس قدر ضد کرتے ہوئے رو رہا تھا کہ وہ وہیں مصلے پر سو گیا۔ وہ نیند اس کے لیے سب سے خوبصورت نیند تھی۔ ساری مشکلات، تکلیف اور خواہشات کے بوجھ سے دور اس کا سکون اس کے کندھوں پر تھا۔ پیار کے آنسو اس کے خلوص اور محبت کی گواہی دے رہے تھے اور اللہ کی رحمت ان پر سایہ فگن کر رہی تھی۔ اللہ کی محبت ایسی ہے کہ وہ اپنے بندے کی پکار کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا۔ اللہ نے ابرار کے دل میں سکون اور امید کی روشنی ڈالی، جس سے اس کی دعاؤں کی جواب ملنے کی امید بڑھ گئی۔ آریان جو دوسری طرف نماز میں ابرار اور زرنش کی لمبی اور صحت والی زندگی اور ان کی شادی کے لیے دعا کر رہا تھا، وہ اپنے بھائی کو خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ ابرار سب کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا ہے، مگر اس کے رب نے اس کو اکیلے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے بھائی کو اندازہ ہے بھائی کے دل کے جذبات کا۔ اللہ یہ سب دیکھ رہا تھا جو اس کے بندے دعاؤں میں مانگ رہے تھے اس سے۔ الیانا زرنش کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، جس طرح زرنش کے چہرے پر اطمینان اور سکون تھا۔ الیانا اپنی ماں کو یاد کرتے دل ہی دل میں کہنے لگی، ماں، اگر آپ ہوتی تو اپنی بیٹی کی خوشیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی۔ اس دن صدام صاحب کی پارٹی کا جلسہ تھا، جس میں ابرار نے بھی حاضری دی۔ جلسے میں کھڑے ہوئے عورتوں کے صفے میں لڑکیاں ابرار کو دیکھ کر زور زور سے چلانے لگیں۔ ابرار کی توجہ پانے کی خاطر خود کا حلیہ ٹھیک کرنے لگیں۔ ابرار جو ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھا ہوا تھا، ایک بار بھی ان لڑکیوں کی طرف متوجہ نہ ہوا اور اپنی آنکھوں کو زمین پر ہی ٹکائے بیٹھا رہا۔ ایک لڑکی زور سے بولی، ابرار، آئی لو یو، جس پر ابرار متوجہ ہو گیا تھا۔ ابرار نے اس بات کو انسنا کرتے ہوئے اپنی تقریر دی اور آخر میں کچھ ایسا بولا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ میری شادی ہونے والی ہے اور میں غریبوں میں کھانا تقسیم کرواؤں گا، تو میرے حق میں دعا کریں۔ یہ بات سن کر لڑکیوں کے کانوں سے دھوئیں نکلنے لگے۔ کتنی لڑکیاں ابرار کو میسج کرتی تھیں اور اس کے پیچھے پاگل تھیں۔ یہ بھی کیوں نہیں، سفید قمیص شلوار میں کھڑا خوبصورت ترین مرد جس نے ویسٹرن لباس کو چھوڑ کر اپنا قومی لباس پہننا پسند کیا۔ سنہرے بال اور شہد کی رنگت کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ ابرار صدام صاحب کی طرح تو بالکل نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنی ماں پر گیا تھا۔ اس کی ماں حمزہ سے تعلق رکھتی تھی اور والد سواد سے۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں چمک سی نظر آ رہی تھی، شاید محبت کی چمک تھی۔ صدام صاحب جن کا خون ابل رہا تھا اور ابرار کو گھورے جا رہے تھے، اور ابرار نے خوشی سے اپنے ڈیڈ کو گلے لگا لیا۔ زندگی میں پہلی بار ابرار نے اپنے باپ کو گلے لگایا تھا۔ اس نے بچپن سے ہی باپ کی مار کھائی تھی، چاہے وہ غلط ہو یا نہ ہو۔
सद्दाम साहब के दिल को एक झटका लगा था जिस पर वो बर्फ़ की तरह ठंडे पड़ गए। उन्होंने भी कभी बेटे की मोहब्बत को नहीं अपनाया था और ना ही कभी महसूस किया था। अबरार की इस हरकत से उनकी आंख भर आई। अपने बेटे के कंधों को पकड़कर तेज़ गले लगा लिया और गुस्से को भूल गए। सद्दाम साहब और अबरार के दरमियान तवील अरसे बाद पैदा होने वाली मोहब्बत वाकई दिल को छू लेने वाली है। जिस तरह अबरार ने अपने वालिद को गले लगा लिया, उसने उनके दिलों में मोहब्बत और एहसास की चिंगारी को जला दिया। ये लम्हे उनकी ज़िंदगी में एक नए बाब की शुरुआत थी, जहाँ माजी की तलखियों को पीछे छोड़कर मोहब्बत और माफ़ी ने जगह ली। अबरार के रिश्ते की खबर हर चैनल पर चल रही थी और बहुत सी ख़वातीन ख़ास तौर पर इस बात से परेशान थीं कि अबरार किस खुशनसीब लड़की से शादी करेगा। अबरार, जो ये सब देखकर दिल ही दिल में खुश हो रहा था, उसने अपनी मोहब्बत को हलाल करने का सबके सामने इजहार किया था। ये खबर सरफराज साहब ने भी देखी थी, जिस पर उन्हें यकीन हो गया था कि अबरार दिल का सच्चा है और सच्ची मोहब्बत करने वाला है। दफ्तर में जर्निश इस बात पर खुशी से शर्मा रही थी जो दफ्तर का बाकी स्टाफ देख रहा था। कुछ लड़कियां इस पर तनकीद करने लगीं। इसमें ऐसा क्या है? ये कौन सी हूर परी है? शर्माना तो देखो इस मैडम का। ये सारी बातें जर्निश सुन रही थी, मगर हमेशा की तरह नज़रअंदाज करते हुए अपने काम में मशरूफ़ हो गई। कुछ देर बाद सफ़ेद गुलाब का इतना बड़ा गुलदस्ता जर्निश को गार्ड ने ला कर दिया। वो बहुत कंफ्यूज हो गई थी, मगर जब कार्ड देखा तो उस पर लिखा हुआ था, मेरी होने वाली बीवी के लिए। पढ़कर जर्निश खुशी से लाल पीली हो गई। उसका पसंदीदा रंग सफ़ेद था, इस वजह से अबरार अब सफ़ेद रंग पहनने पर तरजीह देता था। इस बड़े सफ़ेद गुलदस्ते को देखकर बाकी लड़कियां हैरान हो गई थीं और शर्मिंदगी से अपना सर नीचे कर लिया। अबरार सच में खुद को जर्निश के लिए बदल रहा था। मोहब्बत की तासीर ही बता रही थी कि अल्लाह ने उन दोनों को एक दूसरे के लिए मुंतखब कर लिया है और जल्द ही वो एक दूसरे के नसीब में महरम बनकर हाजिर होंगे। बेटा, तुमने क्या बात बोली है? तुम किससे शादी कर रहे हो? अबरार अपने वालिद की इन बातों को सुनकर हैरान हो गया था, क्योंकि ज़िंदगी में पहली मर्तबा उन्होंने अबरार की ज़िंदगी के हवाले से सवाल पूछा था। जी, उस लड़की का नाम जर्निश है और मैं उससे जल्द ही निकाह कर रहा हूँ। मुझसे मिलवाया भी नहीं। ये सुनते ही अबरार के चेहरे पर मुस्कान सी नुमाया हुई, जिससे उसकी खुशी का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। जी, मैं ज़रूर मिलवाऊंगा। अबरार शाम में अपने अब्बू को जर्निश के घर उसके वालिद से मिलवाने ले गया। सरदार सद्दाम शाह को अपने घर में देखकर सरफराज साहब तो खुशी से पागल हो गए, क्योंकि सरफराज साहब उनके बहुत बड़े हिमायती थे। आपस में बातें हुई और तारीख रखी गई। सद्दाम साहब को बड़ी धूमधाम से शादी करनी थी, क्योंकि उनके बड़े बेटे की शादी थी, मगर इस बात से जर्निश खुश नहीं थी। जर्निश को मस्जिद में निकाह करना था और उसी को पसंद करती थी। अबरार इस बात से वाकिफ़ था कि जर्निश को नाच गाना और इन दुनियावी चीज़ों में कोई शौक़ नहीं है, तो उसने अपने वालिद को मशवरा दिया सादा निकाह का। ये बात सुनकर जर्निश का चेहरा खिल सा गया था। अबरार जो जर्निश के चेहरे की खुशी चाहता था और वही किया जो उसको पसंद था। अपने बेटे के इस मशवरे पर सद्दाम साहब खुश तो नहीं थे, मगर अपने बेटे की रज़ा की वजह से राज़ी हो गए। अगला जुमे का दिन उनके निकाह के लिए रखा गया था। अबरार तैयारियों में मसरूफ़ था और रोज़ रात को तहज्जुद की नमाज में जर्निश की मोहब्बत को मांगा करता था। उसका शुक्र अदा करना कुछ ऐसा था जैसे सदका देना। जर्निश की मोहब्बत ने वाकई में उसको दीनदार बना दिया था। सच्ची मोहब्बत की पहचान ही तब होती है जब वो आपको अल्लाह से मिला दे, उसी को मोहब्बत कहते हैं। और अगर मोहब्बत में दुनिया बुरी लगने लग जाए और अल्लाह की इबादत में दिल लग जाए तो उसे इश्क कहते हैं। दुनियावी इश्क तो ऐसा है जैसे मिठाई के ऊपर मक्खी, मगर दीनी इश्क ऐसा है जैसे गुलाब पर तितली। अबरार ने सफ़ेद गुलाब का पर्दा बनवाया, जिसके ताज पर लाल गुलाब और चमेली के फूल लगे हुए थे। उनका निकाह फैसली मस्जिद में रखा गया था। सफ़ेद ज़मीन पर चलते हुए जर्निश, जिसने खूबसूरत टिले के काम वाला सफ़ेद गाउन पहना हुआ था और लाल दुल्हन की चादर ने उसका खूबसूरत चेहरा दुनिया से छुपाया हुआ था। अबरार दूसरी तरफ सफ़ेद कमीज शलवार और सब्ज़ेरी वेस्ट कोट पहनकर अपनी होने वाली बीवी का इंतज़ार कर रहा था। 3 लफ्ज़ों की ज़रूरत थी जो उन दोनों को एक दूसरे का हमसफ़र बना देंगे। कबूल है, कबूल है, कबूल है। दुनिया के खूबसूरत तरीन बोल जो किसी का आधा दिन पूरा कर दें। अबरार फूलों के पर्दे से निकलकर जर्निश का लाल घूंघट उठाते हुए अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। दूसरी तरफ आर्यन अपने दिल ही दिल में खुश हो रहा था, ये सोचकर कि उसकी भी इसी तरह शादी होगी एलियाना से। अबरार की खुशी का कोई ठिकाना ना था जब उसकी दुआएं कबूल हुईं
اور وہ اپنی محبت زرنش سے نکاح کے بندھن میں بندھ گیا۔ زرنش کی محبت نے ابرار کی زندگی میں ایک نئی روشنی بھری اور اس کو اللہ کے قریب کر دیا۔ ابرار کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ وہ اپنی محبت کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہا تھا۔ ابرار کی خوشی اس بات کی گواہی تھی کہ اللہ کی محبت اور رحمت ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے جب وہ خلوص دل سے دعا کرتے ہیں اور اپنی امیدوں کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ ابرار اور زرنش اپنی گاڑی میں اپنے گھر کی طرف لوٹ رہے تھے۔ ابرار کی خوشی اس سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ تو اب تم میری بیگم بن گئی ہو، تو کیا بیگموں کی طرح حکم بھی دھوگی؟ سوچتے ہوئے زرنش نے ہاں کا جواب دیا۔ ابرار ہنسا اور کہا، صحیح ہے، آپ کے سارے حکم سر آنکھوں پر۔ دونوں ہنستے مسکراتے گھر واپس آئے۔ زرنش نے ابرار کو اس کے بالوں کا جوڑا کھولنے کو کہا۔ 2 گھنٹے ہو گئے مجھے یہ جوڑا کھولنے میں، مگر یہ کھل ہی نہیں رہا۔ ابرار منہ بنا کر کہنے لگا، محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ یہ سن کر ابرار اور تیزی سے جوڑا کھولنے لگا۔ زرنش کے لمبے بھاری اور سنہرے بالوں نے ابرار کا دل خوش کر دیا تھا۔ وہ اس کے بالوں میں کھو سا گیا تھا۔ پہلے کبھی اتنے خوبصورت بال نہیں دیکھے میں نے۔ کون سا شیمپو استعمال کرتی ہو تم؟ ابرار تیزی سے ہنسا۔ کیوں، آپ کو بھی میری طرح بال لمبے کرنے ہیں؟ زرنش نے ناک چڑھاتے ہوئے جواب دیا، نہیں، اپنی دوسری بیوی کو تحفے میں دوں گا۔ بات پر زرنش خاموش ہو گئی اور اس کی آنکھوں کو آنسوؤں نے گھیر لیا۔ مذاق کر رہا ہوں میری جان، ایسے رو مت، پریشانی میں آ گیا۔ آپ دوسری شادی کریں گے؟ نہیں میری جان، میں مذاق کر رہا تھا۔ آپ میرا شیمپو دیں گے اس کو؟ ابرار نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر تنگ نہ کریں نا۔ اچھا، کان پکڑ کر سوری میری جان۔ ابرار شرمندگی کے ساتھ بیوی کے سامنے کان پکڑ کر بیٹھا تھا، جس پر زرنش بھی ہنسنے لگی۔ اوکے فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی بات نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے آپ جلدی سے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اینڈ ہماری انسٹاگرام اکاؤنٹ کو فالو کر لیجئے اینڈ پلیز ہمارے چینل کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے۔ ٹیک کیئر، خدا حافظ۔